نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اسی پروگرام کے حوالہ سے میں آپ کے سامنے اس پروگرام کا ایپیسوڈ نمبر 59 پیش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے اس پروگرام کے 58 ایپیسوڈ یعنی 58 ایپیسوڈ پیش کر چکا ہوں۔ پچھلے چند ایپیسوڈ سے میں آپ کے سامنے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عربوں کی جو اخلاقی حالت تھی، یعنی ان کے اندر بت پرستی کا جو رواج پا چکی تھی چیز، اور اسی طرح کا مطلب ہے درختوں کو پوجنا، چاند ستاروں کو پوجنا، تو اس قسم کی صورتحال جو ان کی اخلاقی گراوٹ تھی اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو آج بھی میں ذوالخلصہ نامی ایک بت تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بت کی پوجا پاٹ اہل عرب میں کس طرح سٹارٹ ہوئی، کس طرح شروع ہوئی اور اس بت کو وہ کتنا اہم سمجھتے تھے۔ تو ابن اسحاق کی روایت اس بارے میں، کیونکہ سیرت کی سب سے پہلی کتاب میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ ابن اسحاق نے لکھی ہے، اور ابن اسحاق کے بعد سیرت ابن ہشام آئی ہے اور وہ بھی تقریباً ابن اسحاق کا ہی ایک مطلب ہے عکس ہے، کیونکہ ابن اسحاق نے جو کچھ بیان فرمایا تھا وہی کچھ ابن ہشام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ چونکہ ابن اسحاق کی سیرت تو آج کل دستیاب نہیں ہے، صرف ابن ہشام کی سیرت ہی دستیاب ہے، لیکن یہ ابن اسحاق کی سیرت کا ہی ایک پرتاؤ عکس اور اس کا ایک مطلب ہے نقش پا سمجھیں آپ، یا اس کا ایک مطلب ہے خلاصہ سمجھ لیجئے۔ تو ابن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ قبائل اس زمانہ میں جو تھے، دوس کا قبیلہ تھا، خصم تھا، بجیلہ تھا، اور اسی طرح ازد سرح کے قبائل جو تھے، اور ان عربوں کا مطلب ہے جو ان قبائل میں چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہتے تھے، ان تمام قبائل کا جو تھا مطلب ہے یہ ایک بت تھا ذوالخلصہ۔ تو یہ بت مقام تبالہ میں تھا، اور تبالہ جو ہے یہ مکہ اور یمن کے درمیان مکہ سے کوئی 7 یا 8 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ مکہ سے 7-8 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یمن جو ہے یہ سعودی عرب کے جنوب اور جنوب مغربی کونے میں ہے، جنوب مغربی کونے میں۔ تو مکہ سے نیچے جنوب کی طرف جائیں تو پھر یمن آتا ہے۔ تو یہ مطلب مکہ سے 7 یا 8 دن کی مسافت پر تھا۔ جب مکہ سے یمن کی طرف جائیں تو 7-8 دن کی مسافت تھی۔ اس مسافت پر یہ بطالہ ایک مطلب ہے تبالہ ایک مقام تھا، یہاں پر یہ مطلب ہے بت جو تھا وہ نصب کیا گیا تھا۔ تو یہ بت جو تھا ابن اسحاق نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سفید پتھر پر منقوش تھا، سفید پتھر پر نقش و نگار بنا کر اس کو مطلب ہے بنایا گیا تھا، اور اس کے اوپر ایک تاج کی مثل کوئی چیز بنائی گئی تھی جو تاج سے مشابہ تھی۔ تو ابن ہشام نے کہا ہے کہ بعض نے تو اسے ذوالخلصہ کہا ہے، جبکہ عرب کے ایک شخص نے جو اس کے بارے میں مطلب ہے جو اس کے پاس آیا اور اس نے اپنی کو فریاد کی اس کے سامنے، تو اس نے اس کے بارے میں جو ہے شعر کہا کہ لو کنتا یا ذوالخلص، لو کنتا یا ذوالخلص، یا ذوالخلص الموتورا، لو کنتا یا ذوالخلص الموتورا، مثلی وکانا شیخک المقبورا، مثلی وکانا شیخک المقبورا، لم تنہ عن قتل العداة زورا۔ اے ذوالخلص،
اگر تو بھی میری طرح مظلوم ہوتا، اس کا باپ قتل ہو گیا تھا نا، اس لیے اس نے ایسے اشعار کہا کہ اگر تو بھی میری طرح مظلوم ہوتا اور تیرا بھی کوئی بزرگ قتل کر دیا گیا ہوتا تو دشمنوں کے قتل کرنے سے مصنوعی طور پر بھی مجھے نہ روکتا، مصنوعی طور پر بھی مجھے نہ روکتا۔ اس کا باپ قتل کر دیا گیا تھا، اس نے اس کا بدلہ لینا چاہا تھا اس آدمی نے، اور بدلہ لینے کی وہ ذوالخلصہ کے پاس آیا اور اس نے وہاں اپنی تیروں کے ذریعے اپنی قسمت آزمانی چاہیے تھی، لیکن وہ تیر نہ نکلا، تیر اس کے خلاف نکلا۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب اے ذوالخلص، اگر تو بھی میری طرح مظلوم ہوتا اور تیرا بھی کوئی بزرگ، تیرے بھی خاندان کا کوئی بزرگ دفن کر دیا گیا ہوتا، یعنی مار دیا گیا ہوتا، قتل کر دیا گیا ہوتا، تو دشمنوں کے قتل کرنے سے مصنوعی طور پر بھی نہ روکتا۔ اب تو نے مجھے مستقل طور پر روک دیا ہے نا، اب تو مجھے نے حقیقی طور پر روک دیا ہے کہ میرا تیر نہیں نکلا، ہاں جی، میری قسمت نے یاوری نہیں کی، تو مجھے مصنوعی طور پر بھی نہ روکتا، لیکن تیرا کوئی جو ہے نا بزرگ وہ دفن نہیں ہوا تو اور تیرے مطلب ہے تیروں کے ذریعے سے جو قسمت ریافت کی، تو اس نے اس کے بدلے کی ممانعت، اس کا تیر قسمت آزمائی میں نہ ہی نکلا تیر، یعنی اس کو ممانعت کر دے گی کہ آپ بدلہ نہ لو وہ لوگ بیچارے سادہ لو تھے اور ان کا بس یہ پتھر کی مورتیوں تاکہ ان کا مطلب ان کی سوچ محدود تھی، وہ پتھر کی مورتیوں کو خدا سمجھتے تھے اور اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، اپنی حاجتیں مانتے ان کے سامنے منع کرتے تھے، ان کے سامنے روتے گڑ گڑاتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، لیکن پتھر کی مورتیاں کیا انسان کو دے سکتی ہیں؟ آج بھی بہت سارے انسان دنیا میں ایسے ہیں جو پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ پتھر کی مورتی تو انسان کو کچھ نہیں دے سکتی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے آج کی دنیا میں، آج کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم پتھر کو نہیں پوجتے، ہم تو ان انسانوں کو پوجتے ہیں جن کی یہ مورتیاں ہیں، ان انسانوں نے بڑے بڑے اچھے کام کیے تھے، بھئی انہوں نے کو اچھے کام کیے تھے تو وہ زمین کے نیچے دفن ہو گئے، اگر وہ کوئی اچھے کام کرنے والے تھے تو وہ زمین کے نیچے دفن ہو گئے، اور وہ خدا ہوتے تو زمین کے نیچے کیوں جاتے؟ خدا تو زمین کے نیچے نہیں جاتا، خدا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو دنیا میں ہر جگہ پر موجود ہے، اس کو جہاں بھی پکارو وہ تمہاری پکار کو سنے گا، وہ تو حی القیوم ہے، ہمیشہ سے وہ دنیا میں ہے اور ہمیشہ رہے گا، حی القیوم ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس کو تو موت آئے گی نہیں، وہ تو زمین کی تہوں کے نیچے نہیں جائے گا، اسے تو دفن کوئی بھی نہیں کرے گا، ہیں جی۔ اگر تم ان بتوں کو کسی بزرگ کی مورتی سمجھتے ہو تو وہ بزرگ تو گزر گئے، وہ بزرگ تو مر گئے، تبھی موت مر گئے یا مار دیے گئے، تو وہ تو نیچے زمین کے دفن ہیں، وہ تو قبروں میں دفن ہیں، یا جلا دیے گئے یا مر گئے یا ختم ہو گئے، جیسا بھی ہوا وہ تو زمین کے نیچے ہے نا جی، زمین کے نیچے خدا تو نہیں ہوتا میرے بھائیوں، خدا زمین کے نیچے نہیں ہوتا، خدا تو پوری دنیا کا مالک ہے، اس نے کائنات کو بنایا ہے، جی ہاں۔ تو وہ ذوالخلصہ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ میری قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میرا تیر نہیں نکلا اور مجھے بدلہ لینے سے ممانعت کر دی گئی ہے، تو اے ذوالخلصہ، اگر تو مطلب ہے تیرا بھی کوئی آدمی مارا گیا ہوتا، تیرا بھی کوئی بزرگ مارا گیا ہوتا تو مجھے مصنوعی طور پر بھی نہ روکتا۔ اس قسم کی جو ہے دعائیں اس زمانہ کے لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے بتوں کے سامنے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا اس بارہ میں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اقتدار میں آنے سے پہلے ہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مطلب طاقت ہوئی تو آپ نے اس کو بھیجا جریر بن عبداللہ کو، جریر بن عبداللہ البجلی کو بھیجا، اور انہوں نے اس بت کو منہدم کر کے بالکل ملیا میٹ کر دیا، اس کا وجود ہی ختم کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔